معراج والی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپسی تشریف لائے تو راستے میں قریش کا ایک قافلہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک پہنچے تو لوگوں نے سوال کیا آپ سے، بھئی اگر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں تو آپ کوئی نشانی بتائیں۔ آپ بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں تو کوئی نشانی بتائیں۔ سألوہ آیتاً فأخبرہم بقدوم العیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی قافلے کے آنے کی کہ تمہارا قافلہ آئے گا یوم الاربعاء، بدھ کے دن۔ فلما کان ذلک الیوم، جب ہوا وہ دن، لم یقدموا، وہ قافلے والے نہ آئے۔ ممکن ہے کسی نے روک دیا ہو کہ تم دیر سے آنا۔ آج حضور نے فرمایا تھا بدھ کے دن آئیں گے، غروب کے وقت آئیں گے، جی غروب کے وقت تشریف لائیں گے۔ ممکن ہے کافروں نے دوڑ کر روک دیا ہو، بھائی ذرا ٹھہر کے آنا، دن گزر جائے پھر آنا، تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھٹلا سکیں۔ وہ قافلے نے بڑی دیر لگا دی، وہ نہ پہنچے، حتیٰ کادت الشمس ان تغرب، حتیٰ کہ قریب تھا کہ سورج غروب ہو جائے۔ فدعا اللہ تعالی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ فحبس الشمس، شمس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، ادھر رک جا۔ حتیٰ قدموا، حتیٰ کہ وہ آ گئے، کما وصفا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف بیان فرمائی۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا شمسی قمری نظام کو روک دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے بھی اپنے نظام کو روک دیتا ہے۔ کیا نبی تو نبی بلند شانوں والے، اللہ ولیوں کے لیے بھی شمسی قمری نظام کو روک دیتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ اصحاب کہف کے چند بندے وہ غار میں جا کر جو سوئے، سورج سامنے سے طلوع ہوتا تھا، دروازے سے دھوپ اندر جاتی، رب تعالیٰ نے فرمایا 3 صدیاں 9 سال مزید تو اپنے مطلع سے ہٹ کر طلوع ہو، تاکہ میرے پیاروں کے اوپر تیری کرنیں نہ پہنچیں اور ان کو دھوپ نہ لگے، تپش نہ پہنچے۔ کتنے صدیاں اپنے مطلع سے ہٹ کر طلوع ہوتا رہا؟ 3 صدیاں 9 سال۔ اور غروب ہوتا تو وہ دوسری طرف ہٹ کے غروب ہوتا، تاکہ غروب ہوتے ہوئے بھی ان کی طرف وہ کرنیں نہ پڑیں، دھوپ نہ پڑے۔ جی مغرب کی جو دھوپ ہوتی ہے آنکھوں کو چندھا کرتی ہے۔ فرمایا تو ذرا ہٹ کے طلوع ہونا، میرے ولیوں کو تکلیف نہ ہو۔ جو ولیوں کے لیے شمسی قمری نظام کو تبدیل فرما سکتا ہے، وہ امام الانبیاء کے لیے بھی سورج کو لوٹا سکتا ہے۔ ایک واقعہ یہ سورج کے لوٹنے کا، سورج کے رک گیا، غروب نہ ہوا۔ دوسرا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، آرام فرما ہوئے، وحی کی کیفیت ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، اصلیت العصر یا علی، اے علی تو نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں پڑھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ لفظ فرمائے، اللہم ھذا علی فی طاعتک و طاعت رسولک، یہ تیری فرما برداری میں تھا، تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا۔ بس ان لفظوں میں اتنا کوئی محبت والا انداز تھا یا اتنا کوئی محبت والا ناز تھا، ناز محب محبوب کے درمیان ان لفظوں میں کوئی ایسا ناز تھا۔ سورج یا غروب ہو چکا تھا یا چمکنے لگ گیا۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ سورج واپس آیا نا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سورج کو اشارہ فرمایا نہ دعا فرمائی، بس محبت بھرے انداز میں، ناز والے انداز میں فرمایا، اللہ یہ تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ سورج واپس آ گیا۔ کتنی مرتبہ ہو گئے؟ 2 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ وہ بھی سن لو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے افغانستان کی طرف، دریا درمیان میں آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ نماز دریا سے پار کرنے سے پہلے پڑھتے آئیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جو ہے دریا پار کر کے پڑھیں گے۔ سورج غروب ہو گیا۔ اچانک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے زوردار ایک آواز آئی اور سورج واپسی آ گیا۔ یہ شواہد النبوت میں ہے یہ واقعہ۔ کتنے واقع ہو گئے؟ 3 واقع ہو گئے۔ چوتھا واقعہ سن۔ حضرت یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے صاحب، آپ کے ساتھی تھے نا، وہ جہاد فرما رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہیں نا یوشع بن نون علیہ السلام، یہ جہاد فرما رہے تھے۔ تو جمعے کی مغرب ہونے لگی، جمعے والے دن، ہفتے کی رات جب آتی، ان کے اوپر جنگ بھی منع، مچھلیوں کا شکار بھی منع، بہت سارے امور منع ہو جاتے۔ اب جنگ کر رہے ہیں، فتح کے قریب پہنچ گئے ہیں، اب سورج غروب ہونے والا ہے۔ اگر درمیان میں روکتے ہیں تو پھر پچھلی ساری محنت برباد ہے۔ تو اگر کرتے ہیں، جنگ جاری رکھتے ہیں تو رب کا نافرمانی ہے۔ سورج غروب ہو جائے گا تو اس وقت لڑتے رہنا، یہ بھی رب کی نافرمانی تھی، رب تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب جنگ بھی فتح کے قریب آ گئی، سورج بھی غروب نہ ہونے لگا، اب کیا کریں؟ اس نے اپنے ڈنڈے کو گاڑا زمین میں اور سورج کو کہا تو بھی مامور ہے، میں بھی مامور ہوں، تو مامور ہے، تجھے حکم دیا گیا ہے کہ غروب ہو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جنگ لڑیں ان سے، اب تو بھی حکم پر عمل کر رہا ہے، میں بھی حکم پر عمل کر رہا ہوں، بس تو رک جا۔ سورج رک گیا، انہوں نے جنگ کو فتح کیا، پھر سورج غروب ہوا۔ ولیوں کے ڈنڈے میں اتنا اثر ہے، حدیث پاک ہے کہ 70,000 فرشتے سورج کو کھینچتے ہیں آگے کی طرف، جی 70,000 فرشتوں کی طاقت ایک طرف، اللہ کے نبی کی طاقت، ان کے ڈنڈے کی طاقت ایک طرف، ڈنڈا گاڑ دیا، کہا تو بھی مامور ہے، میں بھی مامور ہوں۔ تو پر کتنے واقع ہو گئے؟ 4 واقع ہو گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ گھوڑے ان کے پاس ہے کثیر تعداد میں، آپ ان کو دیکھنے میں مصروف ہوئے، دیکھتے رہ گئے، مغرب اور عصر کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز رہ گئی، بس بعد میں جب خیال آیا نماز چلی گئی، انہوں نے تمام گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے مال کو، زینت کو ترجیح نہیں دی ہمارے لیے، ہم تیرے لیے سورج کو واپس لوٹاتے ہیں۔ پھر سورج کو واپس لوٹا دیا گیا آپ کے لیے، نے نماز پڑھی، لیکن کچھ مفسرین نے سورج کے لوٹانے پر تبصرے کیے ہیں، بالخصوص امام راضی نے، ٹھیک ہے، اس موقع پر تبصرے کیے ہیں۔ پھر کئی امام راضی نے کچھ مفسرین کا رد کیا، امام محمود آلوسی بغدادی نے پھر ان کا رد کیا، جی تو یہ تو سلسلے اہل علم کے درمیان چلتے ہیں نا، کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اتنی دفعہ نظام رک گیا۔ پھر بغداد میں ایک اللہ کے نیک ولی، اللہ کے نیک ولی سید بادشاہ تقریر فرما رہے ہیں، غروب شمس کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی،
عصر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی تھی، سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، عوام میں کھلبلی مچ گئی، واہ بھائی واہ یہ کیسے پیر صاحب ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے، اپنی تقریر جھاڑے جا رہے ہیں، لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ تو انہوں نے لوگوں کو کہا آرام کر کے بیٹھو، بات سنو میری، میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں، تو دین سنو میرے مجھ سے، سمجھو دین کو، تمہیں سکھا رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی عالم دین سکھا رہا ہے تو پھر ادھر ادھر طبیعت خراب نہیں کرنی چاہیے اپنی، ادھر ادھر دیکھنے کے لیے، کبھی کھنگارنے کے لیے بندہ جاتا ہے کھڑکی میں، کبھی ادھر مچلتا ہے، کبھی ادھر مچلتا ہے، شیطان بیٹھنے نہیں دیتا نا مسجد میں۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پرندہ پنجرے میں پھنس گیا ہے، تو کبھی تھوک کے بہانے ادھر اٹھا، کبھی ادھر اٹھا، آنکھیں دیکھی مولوی صاحب کو، بھئی واہ یہ لیٹ کیے ہوئے 5 منٹ، باقی جگہوں پر لیٹ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جب دین کی بات سکھائی جا رہی ہو نا کھلبلی مچ جاتی ہے۔ وہ سید بادشاہ کی خطاب میں کھلبلی مچ گئی، انہوں نے کہا آرام کر کے بیٹھو، ٹائم پر نماز پڑھیں گے، ادا پڑھیں گے، قضا نہیں پڑھیں گے، بات سمجھو پہلے۔ تو یہ بھی دین سکھا رہا ہوں، تو دین نے آئے تو خالی ٹکرے مارنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، دین سمجھ، دل کو دین کے تابع فرما، پھر نماز ادا فرما، پھر نماز کی لذت بھی پا۔ انہوں نے سورج کی طرف منہ کیا، کہا کہ بابے کے لیے رک گیا تھا، دادے کے لیے رک گیا تھا، آج پوتے کے لیے بھی رک جا، دادے کے لیے واپس آ گیا تھا، آج پوتے کے لیے بھی واپس آ جا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے، وہ ان کے دادا ہیں نا سادات کرام کے، ان کے لیے جب واپس آیا تھا، آج میں ان کا پوتا کہہ رہا ہوں واپس آ جا۔ اچانک سورج چمکا، لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اصل پیر تو یہ ہے نا ماشاءاللہ۔ پھر لوگوں نے کپڑے بھی نشاور کیے، سونے چاندی بھی ان پر نشاور کیے۔ یہ تفسیر روح البیان میں سورۃ صاد کی تفسیر میں وہاں لکھا ہوا ہے 7 جگہوں پر سورج رک گیا، نظام شمسی میں تغیر و تبدل آیا اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے کیا کرتا ہے، شمسی قمری نظام کو روک دیتا ہے۔ اب لوگ رد کرتے ہیں بہت سارے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اذان نہ پڑھی تو صبح نہ ہوئی، لوگ کہتے ہیں یہ سمن گھڑت ہے، جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے، حدیث موجود نہیں ہے، لیکن جب ان حضرات کے لیے واپس آ گیا تو حضرت بلال کے لیے واپس آنے میں کیا مطلب رکاوٹ ہے؟ جب ان کے لیے واپس آ سکتا ہے تو ان کے لیے بھی واپس آ سکتا ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان زبردست اذان تھی، اس میں لکنت نہیں تھی، غلط لفظ ادا نہیں فرماتے تھے، صحیح ادا فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا نا اذان کا، تو جب دوڑتے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا القی ہو علی بلال، یہ اذان کے الفاظ بلال کو بتا، فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ مِنْكَ صَوْتًا، اس کی آواز تجھ سے اچھی آواز ہے، بلند آواز ہے، ارفع مِنْكَ صَوْتًا، کیا آواز اچھی ہے۔ تو وہ جو رد کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں حضرت بلال کی آواز اذان ٹھیک تھی اس وجہ سے، تو ہم کہتے ہیں ان کی اذان ٹھیک تھی، بالکل درست اذان پڑھتے تھے، سریلی آواز بھی تھی، بلند آواز بھی تھی، کس کی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی آواز میں کوئی فرق نہ تھا۔ وہ حدیث موضوع ہے جس میں ہے سین و بلال عند اللہ شین، بھئی حضرت بلال اشہد پڑھتے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سین پڑھنا اللہ کے نزدیک شین ہے،
یہ حدیث موضوع ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث موضوع ہے۔ مثنوی شریف میں اتنا لفظ ملتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، ہا ہلکی کی بجائے ہا ہدئی، ہدایت والی ہا پڑھتے تھے آپ حضرت بلال، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم ان عبارات کو بھی چھوڑ کر ہم یہی کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا أَرْفَعَ مِنْكَ صَوْتًا، ان الفاظ کے تحت شرح میں نیچے حاشیے میں لکھا گیا کہ بھئی مؤذن سونی آواز والا ہونا چاہیے، اچھی آواز والا ہونا چاہیے تاکہ اذان اچھی دے اور لوگوں کے دلوں پر اثر کرے اور لوگ دوڑے چلے ہیں مسجد میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان اچھی دیتے تھے، لیکن منافقوں کا ستیہ ناس ہو جب انہوں نے امام الانبیاء پر اعتراضات کیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے، تو ممکن ہے وہ ان کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ان پر بھی انہوں نے اعتراض کیے ہوں، اور ممکن ہے سورج کا نظام رک گیا ہو۔ جب باقیوں کے لیے رک سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے غلام کے لیے روک سکتا ہے۔ جی اب ممکنات میں سے ہے، ہم اتنا کہتے ہیں، ثابت کرنا بڑا مشکل ہے لیکن ممکن کہنا جائز ہے۔ کیا ممکنات سے ہے، رد کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے، جی ممکنات سے سمجھ لینا یہ اچھی بات ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ جی ممکنات میں سے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام تھے نا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ کیا ابو بکر سردار ہیں، اور آتا کا سیدنا، اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ کن کو؟ ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ کون ہے ان کے سردار؟ کس کو سردار؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہمارے سردار، انہوں نے جن کو آزاد کیا وہ بھی ہمارے سردار۔ یہ حضرت امام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اتنے پیارے محبوب تھے حضرت بلال۔ جنت میں بھی ان کی آواز سنی تھی نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ سنی تھی، تو کتنے پیارے شخصیت ہیں۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے نظام روک دیتا ہے اور ثابت ہے۔ اور یہ جو نور الانوار ہے اصول فقہ کی کتاب، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ سورج غروب ہو جائے دیکھ کر پھر مغرب بندہ پڑھے۔ ممکن ہے کسی ولی کی کرامت کی وجہ سے سورج رک جائے اور تم مغرب شروع کر دو، تو ولی کی کرامت کی وجہ سے سورج روک سکتا ہے، کوئی اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے نام کو بلند رکھتا ہے، پیاروں کی عزت رکھواتا ہے، پیاروں کو سر بلند رکھتا ہے، تو پیاروں کے لیے اپنا نظام تبدیل کرنا پڑے کر دیتا ہے، لیکن پیاروں کو سچا کرتا ہے۔ وہ ہے نا حدیث پاک کہ ایک بندہ اجڑے حال والا فقیر آدمی، جی جو لوگوں کے مدفوع الابواب ہے، لوگ دروازے پر جس کو نہ بیٹھنے دیں، بگا دیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا اتنا مقام ہے، لَأَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ اللَّهُ، اگر اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ اس کو بری ضرور کرتا ہے، اس کی قسم کو سچا ضرور کرتا ہے۔ وہ کہہ دے بیٹا ہوگا تو بیٹا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اللہ ولی کو سچا کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کا بڑا مقام ہے۔